عمران خان صاحب جی، ان کے ہاتھ میں جو سیدھے ہاتھ کی آخری انگلی میں جو پتھر ہے، جو انگوٹھی ہے وہ اس پتھر کی، تو ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پتھر استعمال کرنے سے اگر کوئی غریب ہے تو امیر ہو سکتا ہے۔ یہ آپ کی زندگی میں پیسہ لاتا ہے۔ کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے کسی کو، وہ مان نہیں رہی، تو کیا پتھر پہننے سے وہ لڑکی مان جائے گی؟ ہاں، ایک ایسا پتھر ہے۔ بیمار ہے بندہ، پتھر کو پہننے سے بیماریاں چلی جاتی ہیں۔ ہاں، ایک بندہ نامرد ہے، اگر وہ کوئی پتھر پہنے تو اس کی مردانگی واپس آ سکتی ہے، جیسے حکیموں نے آج کل لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دوائیاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ ہاں جی، ہے ایسے پتھر ہیں۔ ہے پتھر ہے؟ ہاں پتھر ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ ہیرے جو ہیں یہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کرتا، اور یہ لوگ پیسے کے لیے اور شہرت کے لیے پہنتے ہیں۔ یہ ڈپریشن بھی ہوتا ہے، لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، انزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، تو وہ لوگ یہ پل پہنتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان بیٹس۔ ناظرین، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے ہاتھوں میں بہت سارے پتھر ہوتے ہیں، 5 انگلیوں میں پتھر پہنے ہوتے ہیں۔ وہ کس لیے پہنے ہوتے ہیں؟ کیا یہ پتھر آپ کی زندگی کی مشکلات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اگر آپ پڑھائی میں ٹھیک نہیں، پتھر پہنیں گے تو پڑھائی میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ کی شادی نہیں ہو رہی، پتھر پہنیں گے تو شادی ہو جائے گی۔ آپ شہرت کے بھوکے ہیں، آپ پتھر پہنیں گے تو مشہور ہو جائیں گے۔ آپ سے کوئی گرل فرینڈ یا لڑکی مان نہیں رہی، آپ پتھر پہنیں گے تو کیا وہ مان جائے گی؟ اور کیا آپ بیمار ہیں تو کیا پتھر پہننے سے آپ کی بیماری چلی جائے گی؟ اور بھی بہت سارے مسائل کا کیا یہ پتھر حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے آج رکھی جائے گی۔ یہ بہت سارے پتھر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اصلی اور نقلی پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب، صاحب علم ہیں، صاحب نظر ہیں، اللہ نے ان کو بہت سارے علم سے نوازا ہے۔ اگر کسی کو اصلی پتھر چاہیے تو ان سے لے بھی سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ مجھے بھی بڑا شوق تھا جاننے کا کہ یہ پتھر جو ہوتے ہیں لوگ پہنتے ہیں، بہت ساری باتیں کرتے ہیں، جی میں نے پتھر پہن لیا تو میں دولت مند ہو گیا، میری شادی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے پتھر پہن، کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، اس زندگی میں اس روئے زمین پہ جتنے بھی کام ہونے ہیں نا، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہر شے پہ میرا مالک، میرا خالق، میرا اللہ قادر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں صرف ایک وسیلہ بنتی ہیں، ایک بہانہ بنتی ہیں، آپ کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل آپ کے کچھ کاروباری معاملات خراب چل رہے ہیں، جی، حسد کا شکار ہیں آپ، جی، اور جس کی وجہ سے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آ رہی ہے بار بار، پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ، ڈیل کوئی بھی کاروبار ہے وہ چل نہیں رہا، تو اس کے لیے کون سا پتھر؟ اس کے لیے آپ کو 2 پتھروں کا کمبینیشن پہننا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک ہے کہ جو آپ کو بری نظر لوگوں کے حسد سے بچائے گا، اس کا نام ہے ایمرلڈ، انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں زمرد اور پنہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ روبی پہن لیں، یاقوت، یا ہاں 2 پہنے، یہ آپ کے کاموں کی رکاوٹ کو ختم کرے گا۔ ایک طرف سے وہ کچھ چیزوں کو بلاک کر رہا ہے، یہ حسد کو، بری نظر کو، جیلسی کو، اور یہ آپ کے کاموں کی رکاوٹوں کو ختم کر رہا ہے، کیونکہ حسد سے، جیلسی سے، ان چیزوں سے یہ رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دو تو یہ 2 آپ کا رزق چلا رہا ہے، اور ایک جو آپ کو حد سے اور ساری چیزوں سے بچا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو شہرت، ان میں سے شعاعیں نکلتی ہیں، ان میں سے ریز نکلتی ہیں، سائنس کی تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے، اب سارا زمانہ سائنس کا، سائنس کرتے ہیں، تو پھر سائنس کے مطابق آپ ریسرچ کریں، اور میں جو ان کے بارے میں معلومات دے رہا ہوں یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، یہ میں نے کتابوں میں سے پڑھا، سارا کچھ ریسرچ کیا، تو اس کے مطابق میں آپ کو یہ معلومات اثر کرتے ہیں۔ ہاں جی، الحمدللہ۔ کچھ اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اچھا، یہ یاقوت کا سورہ رحمان میں ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یاقوت کا ذکر ہے، یہ مرجان کا ذکر ہے سورہ رحمان میں، یہ سچا موتی ہے، اس کا قرآن پاک میں لولو کے نام سے ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پتھر استعمال کرنے سے اگر کوئی غریب ہے تو امیر ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ نیلم ہے وہ پتھر، یہ آپ کی زندگی میں پیسہ لاتا ہے۔ یہ جو لوگ پہنتے ہیں ان کے لیے دنیا میں اپنے جو معاملات ہیں ان میں کاروباری مواقع یا اچھے روزگار کے مواقع، اچھی نوکریاں، اس طرح کے مواقع بنتے ہیں۔ اچھا، ایک معذرت، میں سوال ساتھ ساتھ لیتا جاتا ہوں، کسی کی کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے کسی کو، وہ مان نہیں رہی، تو کیا پتھر پہننے سے وہ لڑکی مان جائے گی؟ ہاں، ایک ایسا پتھر ہے، یہ ہے اس کا نام اوپل۔
اور یہ بہت سے کلرز میں آتا ہے اور یہ آسٹریلیا میں زیادہ پایا جاتا ہے, وہاں کے جزیروں کے میں پایا جاتا ہے. یہ سمندری پتھر ہے بیسیکلی, اور یہ آپ کے لو ٹرائی اینگلز کو ریزالو کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر لڑکا لڑکی راضی بھی ہیں, ماں باپ نہیں مان رہے لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے, یا رکاوٹیں آ رہی ہیں, کبھی لڑکی نہیں مانتی, کبھی لڑکا مان جاتا, کبھی لڑکا مانتا, کبھی لڑکی نہیں مانتی, تو آپ کے جس قسم کے بھی لو ٹرائی اینگلز ہیں جو پیار محبت میں شادی آپ کرنا چاہتے ہیں, رکاوٹیں آ ری ہیں, تو یہ پتھر اس رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے. سمپل لفظ میں معذرت کے ساتھ برا نہ فیل کریے کہ اگر لڑکی پھسانی ہو تو پتھر پا لو, یہ پھنس جائے گی. یہ تو اب آپ بہتر جانتے ہیں آپ نے کیسے اس چیز مطلب ایک میں عام روٹین میں جو بات ہے. اچھا شادی نہ ہو رہی ہو تو پھر بھی پتھر کام آتے ہیں؟ ہاں میں نے آپ کو بتایا شادی نہیں ہو رہی یعنی کہ رکاوٹ ہے, تو اس رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ پتھر ہے روبی یاقوت. ہاں یہ رکاوٹیں ختم کرتا ہے آپ کی زندگی میں کسی بھی قسم کی رکاوٹیں ہوں. بیمار ہے بندہ, پتھر کو پہننے سے بیماریاں چلی جاتی ہیں. ہاں یہ پتھر ہے, اس کا نام ہے فرہنگ. یہ جن کو لوگوں کو گردوں کی بیماریاں, خون کی جگر کی بیماریاں, وہ لوگ یہ پہنتے ہیں. یہ پتھر ہے بلڈ سٹون, یہ بلڈ پریشر کے مریض پہنتے ہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, پڑھائی میں کوئی اچھا نہیں ہے تو پڑھائی کا, ہاں یہ لاجورد نیلم, اس کا نام انگلش میں لیپس لزولی کہتے ہیں اس کو, اس پتھر کو. یہ پینڈنٹ پڑا ہوا ہے میرے پاس اس کا. تو یہ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں, جن کا ریسرچ ورک ہے, میڈیا سے بھی کوئی ریلیٹڈ ہے, تعلیمی بھی ہیں, جنہوں نے ریسرچ کر کے پڑھ لکھ کے کوئی ایسا, یا وکلا حضرات ہیں, اس طرح سے کوئی بھی ریسرچ ورک جن کا ہے تو وہ لوگ یہ پہنتے ہیں. ایک بندہ بڑا غسیلا ہے, اس کو بڑا غصہ آتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتا, اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے, تو کیا اس کے لیے کوئی پتھر ایسا ہے کہ وہ کول ہو جائے؟ ہاں اس کی میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. دے دیں. بلکہ آپ کو تجربہ کرواتے ہیں نا, منہ زبانی نہیں بات کرنی ہم نے. ٹھیک ہے, ہاتھ اپنا ادھر کریں, یہ پتھر رکھیں, بتائیں کیسا لگ رہا ہے؟ کچھ آپ کو نارمل ہے؟ نارمل ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پتھر ہاتھ میں رکھیں. ٹھنڈا ہے؟ ٹھنڈا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ فریج سے نکالی کوئی چیز. ٹھنڈا ٹھنڈا ٹھیک ہو رہا ہے. اس پتھر کا نام ہے جی سنگ یشب. سنگ یشب اردو میں یشب. ہاں سنگ کہتے ہیں پتھر کو, سنگ یشب. انگلش میں اس کو جیسپر کہتے ہیں. ہمارے پاکستان کے اس وقت جو ایک نیشنل ہیرو ہیں اور اس وقت قومی لیڈر بنے ہوئے ہیں عمران خان صاحب, ان کے ہاتھ میں جو سیدھے ہاتھ کی آخری انگلی میں جو پتھر ہے, جو انگوٹھی ہے, وہ اس پتھر کی. جی ناظرین یہ دیکھیں خان صاحب کے ہاتھ میں جو انگلی میں پتھر ہوتا ہے وہ یہ ہے. اس کی خصوصیات کیا ہیں میں یہیں پہ پکڑ لیا ڈاکٹر صاحب کو, میں یہ پوچھ کے رہوں گا کہ خان صاحب نے یہ جو پتھر پہنا ہوا ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں, کیا خان صاحب نے کیوں پہنا اور کس نے پہنایا ہے, یہ سارا کچھ بتائیں نا. دیکھیں جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا کسی کو غصہ آتا اور وہ مزاج نہیں کنٹرول میں رہتا, یہ اس پتھر, یہ وہ پتھر ہے. خان صاحب کا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے یہ پتھر پہنایا گیا شاید. دیکھ نہیں آپ دیکھ لیں, بشرا بی بی خان صاحب کی زندگی میں جب آئی ہیں اس سے پہلے آپ دیکھیں خان صاحب کو, خان صاحب کا کیا مزاج تھا. بشرا بی بی جب خان صاحب کی زندگی میں آئی ہیں, اور خان صاحب کے گلے میں ایک تعویذ بھی ہے پیلی ڈوری میں, اور خان صاحب جو انگوٹھی پہنتے ہیں وہ یہ پتھر کی ہے. اور یہ پہننے کے بعد خان صاحب کے مزاج میں بڑی تبدیلی ہے, یہ بڑے تحمل مزاج, بات سننے والے, کول مائنڈ ہوئے ہیں. اس سے پہلے کے اور اب کے مزاج میں ان کے بہت فرق ہے. تو یہ وہ پتھر ہے, یہ غصہ ٹھنڈا کرنے والا. یہ آپ نے ہاتھ میں بھی رکھ کے دیکھا ہے, باقی کسی بھی پتھر کو اٹھا کے دیکھ لیں ایسا ٹھنڈا نہیں ہوگا. یہ ٹھنڈا ہے نارمل. پہلے میں نے یہ اٹھایا ہے وہ نارمل تھا, یہ جیسے ہی میرے ہاتھ تلی پہ آیا نا تو ٹھنڈا ٹھنڈا فیل ہوا ہے. تو یہ وہ پتھر ہے. اچھا کوئی نقلی اور اصلی کا فرق بتا سکتے ہیں کس طرح؟ ہاں آپ خود فرق دیکھ لیں, آپ کھڑے ہو جائیں یا سامنے سے جا کے دیکھیں, آپ کو ہر پتھر کی شائن, ہر پتھر کا وجود, ہر پتھر کی حیت ہر ایک الگ لگے گی. ٹھیک ہے. جو نقلی ہوتے ہیں وہ تمام پلاسٹک یا شیشے کے بنے ہوتے ہیں, وہ آپ کو سب کے سب ایک جیسے ہی نظر آئیں گے. یہ ایک جیسے نہیں ہے, کوئی ایک بتا دیں کہ دو, یہاں یہ دو ایک جیسے ہیں, ان کا رنگ شیڈ کا فرق ہے اس لیے میں نے یہ دو اکٹھے رکھے ہیں. باقی ان میں سے کوئی بھی پتھر ایک جیسا نہیں ہے. یہ لیکن کسی میرے جیسے بیچارے نے ایک ہی لینا ہے تو وہ کیسے اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے پتھر لینا ہے اور اصلی لینا ہے؟ تو کوئی ایسی کوئی ایک نشانی بتا دے تو. دیکھیں پتھر آپ نے جب بھی لینا ہے تو آپ کو اپنے اتھینٹک ذرائع سے, اتھینٹک سورس سے, اتھینٹک ڈیلر سے لینا چاہیے. جیسے آپ دوائی کسی اچھے بڑے میڈیکل سٹور سے لے کے کھاتے ہیں نا, کہ آپ کا یقین ہوتا ہے ہاں بھی یہ اچھے فارماسسٹ ہیں, اچھی کمپنی کی دوائیاں بیچتے ہیں. اسی طرح سے جو ایک نامی گرامی شخصیت ہو, نامور آپ ڈیل کرتے ہیں, مجھ جیسا کوئی
بندہ ہو تو آپ اس سے لے سکتے ہیں. تو آپ کو اطمینان اچھا ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ ایک آخری سوال کرنے جا رہا ہوں. سوالات تو ماشاءاللہ آپ کو اللہ نے بہت علم دیا ہے, کیے جائیں آپ جواب دیتے جائیں گے. اگر فار ایگزامپل کسی کے اولاد نہیں ہو رہی گھر, تو کیا کوئی پتھر پہننے سے اولاد کی امید لگ سکتی ہے, اولاد ہو سکتی ہے؟ اتنا سارا کچھ آپ نے بتا دیا. دیکھیں بات وہی ہے کہ دینا تو اللہ نے, دینا اللہ نے ہے. ہاں آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے تو پھر آپ یہ سلیمانی حقیق پہنیں, اس سے جادو ٹوٹ جائے گا, اس سے بری نظر بھی ٹوٹے گی. ٹھیک ہے. اور بات وہی آ گئی اگر بندش ہے تو پھر وہ یہ یاقوت اس بندش کو ختم کرے گا. اور پریگنینسی میں یہ عورتیں سنگ مریم پہنتی ہیں, یہ والا پتھر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پتھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو بیٹا نہیں ہو رہا تو وہ کوئی پتھر پہنے اور بیٹا ہو جائے. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے کہ بیٹے کے لیے کوئی پتھر ہو یا بیٹی کے لیے الگ سے ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. وش بندہ رکھ سکتا ہے کہ یار میری لک, وہ وش جو ہے وہ آپ کی یہ روبی پوری کرتی ہے, خواہشات پوری کر دے. ہاں, یہ روبی جو ہے نا, اس پتھر کے بہت سے فائدے ہیں, وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. نیلم آپ کی خواہشات کو پورا کرتا ہے. مطلب اس کو یہ پہن لے اور سوچے کہ اللہ مجھے بیٹا دے دے تو وہ ہو سکتا ہے پوری ہو جائے. پوری ہو جائے. جیسے اب کچھ لوگوں کو ڈپریشن بھی ہوتا ہے, لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, انزائٹی کے مریض ہوتے ہیں, تو وہ لوگ یہ پل پہنتے ہیں, سچا موتی. یہ میں نے بھی جیسے دیکھیں, یہ مالا پہنیں گے, یہ آپ کو غصے سے بھی روکتی ہے, بری نظر سے, برے اثر سے روکتی ہے, آپ کے مزاج کو ٹھنڈا رکھتی ہے, آپ کی طبیعت میں ایک الگ نفاست اور ایک الگ چیز لے کے آتی ہے یہ پتھر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کوئی اگر پتھر لینا چاہے, ایک نمبر آپ نے دیکھا ہر کام ہر مشکل کا حل ہے. یہ ہیرے پڑے ہوئے ہیں, ان کا تو ذکر کیا ہی نہیں. ہاں, یہ ہیرے جو ہے یہ ہر کوئی تو افورڈ نہیں کرتا, اور یہ لوگ پیسے کے لیے اور شہرت کے لیے پہنتے ہیں. ہیرا جو ہے آپ کی زندگی پہ یہ بھی اثر کرتا ہے. ہاں جی, یہ قدرتی پتھر ہے, یہ کوئلے کی کان میں سے نکلتا ہے, کاربن میں سے نکلتا ہے. یہ کالا ہوتا ہے, اس کو تراش کے تو نکالا جاتا ہے ہیرا. تو یہ آپ کی زندگی میں پیسہ لاتا ہے اور شہرت لاتا ہے. ایک بندہ نامرد ہے, اگر وہ کوئی پتھر پہنے تو اس کی مردانگی واپس آ سکتی ہے. جیسے حکیموں نے آج کل لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دوائیاں ہیں, یہ ہے, وہ ہے. ہاں جی, ہے, ایسے پتھر ہیں. پتھر ہے. ہاں پتھر ہے, کیونکہ اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کی مردانہ قوت یا عورتوں کی مردانہ قوت, عورتوں کے اوپر اور مردوں کے اوپر ایسا جادو ہوتا ہے کہ ان کے اندر شہوانی خواہشات نہیں پیدا ہوتی یا وہ شہوانی طاقت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے. تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے کچھ پتھر ہیں, جیسے جادو توڑنے کے لیے یہ آپ کو بتایا یہ پنا ہے, یہ سونے کی کان میں پایا جاتا ہے, اور اس کو سانپ دیکھے تو اندھا ہو جاتا ہے. واہ, یہ زمرد پنے کی یہ ایک خوبی ہے. ٹھیک ہے, یہ اثر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو بندش ہوتی ہے ہم بستری کی یا شیوانی خواہشات کی, اس کو ریزالو کرنے کے لیے یہ ون اینڈ اونلی روبی. ہاں, یہ اس کی میں نے بھی پہنا ہوا. اچھا, میں نے دیکھا ہے کہ روبی بہت ساری جگہوں پہ آپ فٹ کر رہے ہیں. روبی کے فائدے زیادہ ہیں. فائدے زیادہ, روبی کے فائدے بہت زیادہ ہیں. نیلم جو پڑا ہوا ہے, نیلم ہے نا, پیسے کے لیے. ہاں, یہ پیسے کے لیے. اور یہ کون سا ہے؟ یہ مرجان ہے. یہ آپ کے اندر ذرا روحانیت لاتا ہے, یہ بھی آپ کو حسد سے اور بری نظر اور جادو سے بچاتا ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ یہاں پہ شاہ صاحب کے پاس بہت سارے پتھر پڑے ہوئے ہیں, ہر قسم کے پتھر پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ لینا چاہیں تو ضرور لیجیے گا. آپ کو تھوڑی سی کوشش کیا انفارمیشن دینے کی جتنی مجھے سمجھ آئی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے, کرنا چاہتے ہیں, تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کر سکتے ہیں. اور شاہ صاحب سے اگر کانٹیکٹ کرنا ہو, کوئی سوال شاہ صاحب سے پوچھنا ہو, تو ان کا فیس بک پیج بھی ہے, یوٹیوب چینل بھی ہے, ڈاکٹر فاروق شاہ کے نام سے آپ کو مل جائے گا. آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.